الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى هلال ذي الحجة إذا رأى هلال رجب قال: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، أو كما قال سيدنا وهدينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، یہ جمعہ ثانیہ کا مہینہ ہے اور آج اس کی آخری تاریخ. آج پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ چاند نہیں ہوا ہے تو اکثر لوگوں کو معلوم ہو جاتا ہے کہ 29 کا چاند نہیں ہوا ہے. آج اس کی آخری تاریخ ہے اور کل سے نہیں بلکہ غروب ہوتے ہی رجب کا مہینہ شروع ہو جائے. ہماری اسلامی تاریخ بیداری کی حالت میں تبدیل ہوتی ہے اور انگریزی تاریخ جب لوگ بستر پہ پہنچ چکے ہوتے ہیں تب چینج ہوتی ہے. یعنی 12 بجے رات میں جب 12 بجتا ہے پی ایم ختم ہوتا ہے پری میریڈین، اس کے بعد اے ایم شروع ہوتا ہے آفٹر میریڈین، وہاں سے سلسلہ چینج ہوتا ہے پھر. لیکن اسلامی تاریخ کا جو سسٹم ہے، جو نظام ہے، وہ غروب کے وقت سے غروب ہوا نہیں، ہماری اصلی تاریخ چالو ہو گئی اور اگلا مہینہ شروع ہو گیا. 30 کے اعتبار سے ظاہر ہے مہینہ 31 کا نہیں ہوتا اسلام میں، یا تو 29 کا ہوتا ہے یا تو 30 کا ہوتا ہے، اور 30 کے بعد پھر 31 نہیں ہے، پھر پہلی تاریخ شروع ہو جاتی ہے. اس لیے جہاں غروب ہوا جمعہ ثانیہ کا مہینہ ختم ہو جائے گا اور رجب المرجب کا مہینہ شروع ہو جائے گا. یہ رجب کا مہینہ ایسا ہے جس کے بارے میں بہت سے لوگوں کے ذہن و دماغ میں نہ معلوم کیسی کیسی باتیں بیٹھی ہوئی ہیں، اور بہت سے لوگ ایسے ایسے اعمال اس مہینے میں کرتے ہیں جس کا کوئی ثبوت نہیں اور کچھ اتا پتہ نہیں ہے، لیکن اپنی طرف سے ایک عمل کر لیا جاتا ہے، ایک راستہ بنا لیا جاتا ہے اور اسی پر چل کر کے یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہم ہی جنتی الاصل ہیں، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہم ہی جنت کے ٹھیکیدار ہیں، باقی پوری دنیا کے لوگ جہنمی ہیں نعوذ باللہ. یہ ہمارے اور آپ کے علاقے میں شاید ایسا کم ہوتا ہو، لیکن بہت سے ایسے علاقے میں جہاں اس طرح کے لوگ رہتے ہیں انہی چیزوں کی طرف زیادہ فوکس ہوتا ہے اور انہی چیزوں کے چکر میں لوگ زیادہ پڑے رہتے ہیں. فرض نماز پڑھ رہے ہیں اس کی کوئی فکر نہیں ہے، رمضان کا روزہ رکھا جا رہا ہے کہ نہیں رکھا جا رہا ہے اس کے بارے میں کوئی فکر نہیں ہے، اور دین کے جو اہم اور بنیادی کام ہیں وہ ادا ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے. لیکن اگر کوئی رسم ہے، کوئی بدعت ہے تو اس پر اتنی شدت سے عمل کیا جاتا ہے کہ اللہ کی فلاح. یہ صورتحال ان تمام علاقوں میں دیکھنے کو ملتی ہے جو بدعات اور خرافات سے پوری طرح سے متاثر ہیں یا ان کی لپیٹ میں آ چکے ہیں. ہمارا علاقہ اور خاص طور سے یہ علاقہ بحمداللہ تعالی بزرگان دین کی برکت سے کافی حد تک محفوظ ہے اور اس طرح کی چیزوں سے لوگ پرہیز کرتے ہی رہتے ہیں. رجب کا مہینہ وہ مہینہ ہے
جس کے اندر اس طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں اور بتاتے بھی ہیں اپنے لوگوں کو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس ماہ مقدس میں جو دعا میں نے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی پڑھی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز پورے رجب کے مہینے میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کے مہینے کا چاند دیکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر کوئی دیکھے تبھی پڑھے۔ جو اندھا ہے بیچارہ وہ کیسے دیکھے گا؟ جس کی آنکھ کمزور ہے وہ کہاں سے دیکھے گا؟ ہر کوئی دیکھ نہیں سکتا ہے۔ دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہونے کا یقین ہو جائے اور چاند کی تصدیق ہو جائے، چاہے اسے ہم اپنی نگاہوں سے دیکھیں یا دوسرے کی شہادت سے یہ چیز پکی ہو جائے، تو پھر ہمیں اور آپ کو پڑھنا چاہیے۔ دیکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہر کوئی دیکھے تبھی پڑھے، جو دیکھ لے وہ پڑھے اور جو نہ دیکھے وہ نہ پڑھے۔ تو پتہ چلا کہ جتنے اولڈ مین ہیں ان کے اوپر یہ دعا ہے ہی نہیں، پتہ چلا جن کی نگاہیں کمزور ہیں ان کو یہ دعا پڑھنا ہی نہیں ہے۔ تو یہ سب کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دیکھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس کی تصدیق ہو جائے، یہ ہو جائے کہ ہاں پکی بات ہے کہ چاند ہو چکا ہے۔ اگر دیکھنے کا مطلب یہی لیا جائے کہ جو نگاہوں سے دیکھے صرف وہی پڑھے، تو پھر عید وہی منائے جو نگاہوں سے دیکھے، پھر بقرعید میں وہی جائے جس نے اپنی نگاہ سے دیکھا ہے، اور جو نہیں دیکھے ہوئے ہیں وہ گھر پہ بیٹھا رہے۔ حالانکہ ہوتا یہی ہے کہ 2-4 ہزار شاید دیکھے رہتے ہیں اور باقی سبھی لوگ نہیں دیکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو سب کا بائیکاٹ اس طرح سے نہیں کیا جا سکتا ہے۔ دیکھنے کا مطلب یہی بنتا ہے، کیونکہ دیکھ کر کے آدمی کو یقین آ جاتا ہے، دیکھ کر کے آدمی کو یقین پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ چیز ہو چکی ہے یا نہیں ہوئی ہے۔ تو اسی یقین کی تعبیر رات سے کی گئی ہے، جب دیکھے یعنی جب انسان کو یقین ہو جائے، چاہے خود دیکھ کر کے ہو چاہے کسی کی شہادت سے ہو، تو پھر یہ دعا پڑھے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم جسے پڑھتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان، اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان، اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں آپ برکت رکھ دیجیے، ہمارے لیے یہ مہینہ مبارک بنا دیجیے، اور ہمیں رمضان المبارک کا مبارک مہینہ عطا فرمائیے۔ یہ اس دعا کا ترجمہ ہے۔ کوئی عربی میں پڑھ سکتا ہے تو پڑھے، اور کوشش یہی ہونی چاہیے کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو الفاظ منقول ہیں وہی ہم اس پہ عمل کریں، بے نہیں وہی ہم پڑھنے کی کوشش کریں، یاد نہیں ہے تو یاد کرنے کی کوشش کریں، رٹا ماریں اور یاد کریں۔ چھوٹی سی دعا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ عام طور پہ دعاؤں کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی ہے، ہم دوسرے سے کہہ تو دیتے ہیں، ہم دوسرے سے درخواست تو کر دیتے ہیں، لیکن خود نہیں دعا مانگتے اور نہیں پڑھتے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دوسرے سے درخواست کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن خود بھی عمل کرنے اور پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہر موڑ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بتائی، ہر موڑ کے لیے، ایکسیڈنٹ سے بچنے کے لیے، کٹ کے مرنے سے بچنے کے لیے، ایکسیڈنٹل موت سے، گر کے مرنے سے، ڈوب کے مرنے سے، چھت پہ گر کے مرنے سے، جذام کی بیماری سے، برف کی بیماری سے، کوڑ کی بیماری سے، کینسر کی بیماری سے، گردے کی بیماری سے، ہر طرح کی بیماریوں سے پناہ چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور دعائیں سکھائی ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ہم اس پہ عمل نہیں کرتے۔ آقا فرماتے اِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبَرَصِ وَالْجُنُونِ وَالْجُذَامِ وَسَيِّئِ الْأَسْقَامِ۔ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کوڑ کے مرض سے، میں پناہ چاہتا ہوں جذام کے مرض سے، میں پناہ چاہتا ہوں سفید داغ کے مرض سے، میں پناہ چاہتا ہوں تیری جنون کے مرض سے، میں پناہ چاہتا ہوں تمام کی تمام خطرناک بیماریوں سے۔ اب ان خطرناک بیماریوں میں سب داخل ہیں، چاہے وہ بلڈ شوگر ہو، چاہے وہ کینسر ہو، اور چاہے وہ گردے کا مسئلہ ہو، چاہے اور کوئی اس طرح کی خطرناک بیماری ہو۔ اسی طریقے سے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے گر کے مرنے سے، دب کے مرنے سے، ڈوب کے مرنے سے، ڈنڈ کی موت سے، من التردی والتعدی والغرق والحرق، سب چیزوں سے پناہ مانگی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہماری اور آپ کی اس کی طرف توجہ نہیں ہے، اور ہم اور آپ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو لیتے نہیں ہیں، اسے یاد کرتے نہیں ہیں، اور اگر کسی کو یاد ہوتی تو عام طور پہ وہ پڑھتا نہیں ہے۔ اچھے اچھے لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ اس کا اہتمام نہیں کرتے، اپن ابھی جا رہے ہیں بغیر بسم اللہ کر کے قاضی پہ بیٹھ گئے، اپن ابھی لوٹ کے آ رہے ہیں، ہم کر کے چلے، اور اس کے بعد اپن کو جب فون لگا رہے ہیں تو پتہ چلا کہ وہ تو ابھی ہاسپٹل میں ہے، پتہ چلا کہ وہ کسی دوسرے ہاسپٹل
सड़क पे पड़े हुए, क्या हुआ भैया? वो तो रास्ते में जाकर के भिड़ गए, आप उन 2 मिनट में लौट रहे थे, 3 घंटा हो गया, लौटने का कोई सवाल ही नहीं है। न दुआ पढ़ी गई, न बैठने से दुआ पहले बिस्मिल्लाह कहा गया, न अल्हम्दुलिल्लाह कहा गया, न सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून पढ़ा गया। अपुन करके निकले और अपुन पता चला कि कान तोड़ा करके कहीं बैठे हुए। ये सूरत हाल हम खुद अपने हाथों से उमूमन बना लिया करते हैं। एहतियात से चलिए, एहतियात से रहिए, दुआओं का एहतमाम करते रहिए, इंशाअल्लाह नुकसान नहीं उठाया जाएगा, इंशाअल्लाह परेशानियां नहीं होंगी। एक साहबी एक इलाके में जाते हैं और उनको बिच्छू डंक मारता है। आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर आपने ये दुआ पढ़ ली होती तो वहाँ के कोई मूजी जानवर आपको नुकसान नहीं पहुँचा सकते थे, कोई भी आपको टच ही नहीं कर सकता था। औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़, मैं अल्लाह के ताम कलिमात से, उसके भरपूर कलिमात की मदद से मैं अल्लाह की ये पनाह चाहता हूँ, जितने भी मखलूकात यहाँ पे उनके शर से मैं बचना चाहता हूँ। आका ने फरमाया ये पढ़ लिए होते तो फिर इस तरह का तुम्हारे साथ हादसा नहीं होने वाला था। तो हम और आप इसका एहतमाम करें। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके पे पढ़ा, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शअबान व बल्लिगना रमज़ान, ऐ अल्लाह रजब और शाबान के महीने में हमें बरकत अता फरमा और हमें रमज़ान मुबारक का महीना अता फरमा। जरा गौर फरमाइए, अभी रमज़ान 2 महीने के बाद आएगा। जरा गौर फरमाइए, अभी रमज़ान आया नहीं है और उसका 2-4 दिन नहीं बचा है, बल्कि कम से कम 30 दूना 60 दिन या 29 दूना 58 दिन बचा हुआ है। आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे पहले ही इस दुआ का एहतमाम फरमा रहे हैं। यानी रमज़ान की आमद का एक इश्तियाक है, रमज़ान की आमद का एक इंतजार है, रमज़ान की आमद का एक शौक है कि किसी तरह से वो हमें मिले और हम उससे फायदा उठाएं। हमारा और आपका मिजाज ये बनता जा रहा है कि हम सोचते हैं कहाँ से रमज़ान का महीना आने लगा है, हम परेशान होने लगते हैं। अब कहाँ कोपके में घुसेंगे और किस बड़ाई में छुप करके चाय पियेंगे और किस पर्दे के आड़ में जाएंगे और यहाँ जाएंगे कि जफ्तापुर जाएंगे, जफ्तापुर जाएंगे कि बादशाही की तरफ जाएंगे। हम पहले ही से घबराने लगते हैं। आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ मांग रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, चाहत का इजहार कर रहे हैं कि अल्लाह रमज़ान का मुबारक महीना अता फरमा, ताकि उसकी रहमतें, ताकि उसकी बरकतें, ताकि उसमें जो अल्लाह ताला की मूसलाधार बारिश होती है रहमतों की, वह हमें और आपको मैसर और मिले। इसलिए हमें भी इस दुआ का एहतमाम करना चाहिए। बाकी इसके अलावा जो खुराफात इस माह मुक़द्दस में की जाती है रजब के, इसकी कोई असलियत नहीं है। जैसे एक चीज लोग कहते हैं कि 27वीं रात ये शब मेराज है, कुछ लोग बाकायदा इसमें नवाफिल का एहतमाम करते हैं। कुछ लोगों ने लिख रखा है कि इतनी रकातें पढ़नी चाहिए तो पूरी जिंदगी की आपकी नमाज की कज़ा जो है वो फुर्सत मिल जाएगी, टेंशन आपका खत्म हो जाएगा। कुछ लोगों ने कहा कि अगर 2 रकात पढ़ लेंगे तो शबे कदर से भी बेहतर इबादत होगी। इस तरह की न मालूम कितनी बातें लोगों ने गढ़ रखी हैं। हकीकत ये है कि इसकी कोई असल है ही नहीं। आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात मेराज में तशरीफ ले गए हैं, लेकिन वो रात है कौन सी, इसी में इख्तिलाफ है। कोई कहता है रबीउल अव्वल है, कोई कहता है जुमाद सानिया है, कोई कहता है रजब का महीना है, कोई किसी महीने को बताता है। अगर इस रात में इबादत करना कोई अहम काम था, अगर इस रात में इबादत की कोई फजीलत थी, अगर इस रात में नमाज और रोजे की कोई अहमियत बढ़ जाया करती थी, तो यकीनन उस महीने को महफूज रखा जाता, यकीनन उसकी तारीख को महफूज रखा जाता। तारीख छोड़िए, महीना तक महफूज नहीं है। कोई कहता है रजब का महीना है, कोई कहता है कोई महीना है, कोई कहता है कोई महीना है। इससे मालूम हुआ कि इस रात में इबादत का कोई सवाब नहीं, इसमें 2 राय नहीं कि आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पे तशरीफ ले गए जहाँ पे कोई नबी पहुँच नहीं सका। आका को इसरा के जरिया से रातों रात ले जाया गया। मिनटों और सेकंडों में आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आलम मलकूत की सैर की और आलम बाला की सैर करते करते कहाँ तक पहुँचे और कहाँ तक गए किसी को खबर ही नहीं। जिब्राइल अमीन जो साथ दे रहे थे वो तो वापस चले आए। आका ने फरमाया कि आगे चलिए, अभी तक दोस्ती में मुखलिस आपने पाया था, जो दर दोस्ती मुखलिसम यास्ती अनानम जो सोबत जरा चाहती। जब आपने मुझे अपनी दोस्ती में मुखलिस पाया था तो फिर अपनी लगाम क्यों फेरे जा रहे हैं और वापस क्यों जा रहे हैं? कहते हैं बगुफ्ता फरा सर बजालम नमाज बबादम की नेरुए पालम नमाज, अगर ये सिरे मुए बरतर परम बजोल फरोगे तजल्ली बसोदत परम। कहते हैं इससे आगे जाने की मेरे लिए कोई गुंजाइश नहीं है, एक बात के बराबर भी आगे बढ़ता हूँ। अल्लाह की तजल्लियात मेरे परों को जला करके खाकस्तर कर देंगे। फिर आका आगे जाते हैं और आगे जाते हैं, कितने आगे जाते हैं अल्लाह ही बेहतर
جانتا ہے کون جانے کی شب معراج کیا باتیں ہوئی، کون جانے کی شب معراج کیا باتیں ہوئی. بس نبی تھے اور خدا تھا، تیسرا کوئی نہیں. رحمت للعالمین جز مصطفیٰ کوئی نہیں. آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ تشریف لے گئے، آپ کو تحفہ دیا گیا 50 نمازوں کا، آپ لے کے لوٹتے ہیں. قربان گئی حضرت موسیٰ پہ ان کا احسان اس امت پہ. حضرت موسیٰ کہتے ہیں لوٹ کر کے جائیے، کم کرائیے، آپ کی امت اتنا نہیں کر سکتی ہے. ہم نے بنو اسرائیل کو آزمایا ہے، 2 وقت کی نماز نہیں پڑھ پاتے تھے، یہ تو 50 وقتوں کی ہے، جائیے کم کرا لیجیے. آقا واپس جاتے ہیں، 5 نمازیں کم ہوتی ہیں، پھر لوٹتے ہیں. حضرت موسیٰ پھر پوچھتے ہیں کیا ہوا؟ آقا فرماتے ہیں 5 کم ہو گئی، 45 رہ گئی. کہتے ہیں یہ بھی نہیں ہو سکے گا، جائیے اور کم کرائیے. پھر آقا واپس جاتے ہیں، پھر 5 نمازیں کم ہوتی ہیں، پھر لوٹ کے آتے ہیں، پھر حضرت موسیٰ بھیجتے ہیں. یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ 5 نمازیں رہ گئی. قربان جائیے اللہ کی شان کریمی پہ، قربان جائیے اس کی شان رحیمی پہ. اللہ فرماتا ہے هذه 5 صلواته 50. اے محمد یہ 5 نمازیں ہیں، لیکن نماز 50 نمازوں کا بھی ثواب ملے گا. اگر کوئی 5 پڑھتا ہے ہم اسے 50 نمازوں کا ثواب دیں گے. اس طریقے سے آقا لے کے لوٹتے ہیں، پھر پوچھتے حضرت موسیٰ. آقا فرماتے ہیں 5 بچی ہے. کہتے جائیے اور کم کرا لیجیے. اگر گئے ہوتے اور فجر اور ایسا چھڑوا دی ہوتے تو ہم لوگوں کے لیے بڑی آسانی ہو گئی ہوتی. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب مجھے شرم آتی ہے، اب میں نہیں جا سکتا ہوں، اب میں نہیں جا کر کے کچھ کہتا ہوں. بہرحال یہی ہونا مقدر تھا. یہ 5 نمازوں کا تحفہ وہاں سے لے کے میرا نبی آیا. یہ تمام کے تمام احکامات روئے زمین پر دیے گئے اور یہ حکم نمازوں کا آقا کو بلا کر کے آسمان پہ عطا کیا گیا. یہ اتنا اہم فریضہ ہے جس کے بارے میں میرا نبی فرماتا ہے ایک نماز جان بوجھ کے کوئی چھوڑتا ہے وہ کفر میں چلا جایا کرتا ہے. جس کے بارے میں علماء لکھتے ہیں کہ جو بے نمازی ہوتا ہے خطرہ اس بات کا لگا رہتا ہے کہ مرتے وقت اسے کلمہ نصیب ہو، خاتمہ نصیب نہ ہو، اور ہو سکتا ہے جاتے جاتے وہ ایمان کو خیر بات کہہ دے. اس کی فکر نہیں، ذرہ برابر اس کی طرف توجہ نہیں، نمازوں کا کوئی اہتمام نہیں. اذان پہ اذان کانوں سے ٹکراتی ہے، مسجد کے بغل میں بیٹھ کر کے موبائل چلا رہا ہوتا ہے، لیکن جب اذان شروع ہوتی ہے ایسا اڑ کے بھاگتا ہے جیسے حدیث میں ہے کہ جب اذان شروع ہوتی ہے تو شیطان ہوا خارج کرتے ہوئے بھاگنا شروع کرتا ہے. ایسے ہمارا اور آپ کا حال ہو چکا ہے. اس کی ذرہ برابر فکر نہیں، اور اس طرح کی چیزیں ایجاد کر کے اس پہ عمل کر کے سمجھتے ہیں جنت مل جائے گی. یہ جنت ملنے کا ذریعہ نہیں ہے، جنت سے دوری اور جہنم میں جانے کا ذریعہ ہے. آقا فرماتے ہیں من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جس نے ہمارے دینی معاملے میں کوئی ایسی بات ایجاد کی جس کا تعلق شریعت سے نہیں ہے وہ مردود ہے، وہ بات بھی مردود ہے، وہ شخص بھی مردود ہے، وہ لائق اعتبار اور لحاظ کے قابل نہیں ہے. آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو سن 5 نبوی میں یہ معراج کا واقعہ پیش آتا ہے، ہجری میں نہیں. آقا جب ہجرت کر کے مدینہ آئے ہیں اس وقت سے ہجرت کے سال سے آغاز باندھ کر کے محرم الحرام سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی مہینے کی بنیاد ڈالی. اسے ہجرت کا سال کہتے ہیں. اس سے پہلے 13 سال جو مکہ میں آتا تھے، نبوت ملنے کے بعد اسے نبوی سال کہتے ہیں. سن 5 نبوی میں یعنی نبوت ملنے کے بعد 5ویں سال میں آقا کو اسرا کرائی جاتی ہے اور یہاں سے لے کر کے آسمان میں جایا جاتا ہے. وہاں نمازوں کا تحفہ دیا جاتا ہے. آقا تشریف لاتے ہیں. اس کے بعد 18 سال آقا رہتے ہیں. کبھی آپ نے شب معراج نہیں منائی، کبھی کوئی حکم نہیں دیا، کبھی کوئی نماز کا اہتمام اس رات میں خاص طور سے الگ سے نہیں کیا. آقا دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں. کم و بیش 120 سال صحابہ کرام دنیا میں رہتے ہیں. کسی صحابی سے نہیں منقول ہے کہ اس رات میں جاگنے کا اہتمام کیا ہو، الگ سے کوئی نماز پڑھی ہو. پھر تابعین کا دور ہے، پھر تبع تابعین کا دور ہے، جس کے بارے میں میرا نبی کہتا ہے خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم فشل کذب. سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر تابعین کا زمانہ ہے، پھر تبع تابعین کا زمانہ ہے، پھر بددینی عام ہونا شروع ہو جائے گی. اس پوری صدی کے اندر کوئی ایسا واقعہ نہیں ملتا کسی تابعین نے کسی تابعی نے اس رات میں الگ سے کوئی اہتمام کیا ہو. اگر کوئی یہ کہتا ہے ہمیں عبادت کا زیادہ
چربا ہے، اگر کوئی یہ کہتا ہے ہمیں عبادت کا زیادہ شوق ہے، اگر کوئی یہ کہتا ہے وہ لوگ عبادت زیادہ نہیں کرتے تھے ہمیں جذبہ زیادہ ہے، تو اس سے کہا جائے گا بھیا آپ منٹل ہو چکے ہیں، آپ کا دماغ کام نہیں کر رہا ہے، چلیے آگرہ چلیے، آپ کا ٹکٹ کٹا کر کے آگرہ پاگل خانے میں لے کے چلتے ہیں۔ صحابہ سے زیادہ کس کو چلتا ہے؟ تابعین سے زیادہ کون بڑا ہوا ہے؟ تابعین سے کون بڑا ہوا ہے؟ وہ صحابی جن کی ایک ایک رکعتوں میں پورا پورا قرآن رات میں مکمل ہو رہا ہے، سعید بن جبیر ہیں، عثمان غنی ہیں، دوسرے صحابہ کرام ہیں، وہ تابعی ہیں جن کا راتوں رات میں ایک ایک قرآن مکمل ہوتا ہے ایک ایک رکعت کے اندر۔ ابو حنیفہ ہیں، امام شافعی ہیں، امام بخاری ہیں، جن کو بخاری کا بخار آتا ہے ان کو شاید خبر نہیں ہے، امام بخاری علیہ السلام دن اور رات کے اوقات میں دو ختم کیا کرتے تھے، اور ختم کے بعد باقاعدہ اہتمام سے دعا مانگتے اور فرماتے کہ قرآن کی تکمیل کے بعد اللہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ انہوں نے اس طرح کا کوئی اہتمام نہیں کیا۔ ہم آپ چلے ہیں یہ کہنے کے لیے ہمیں چسکا زیادہ ہے، ہمیں چربا زیادہ ہے، ہم آپ یہ کہنے چلے ہیں ہمیں دین کا شوق زیادہ ہے، ہمیں عبادت کے اہتمام زیادہ ہے۔ یقیناً یہ منٹر والی بات ہے اور پاگل پنے والی بات ہے، اس کا کوئی علاج نہیں سوائے اس کے کہ کسی پاگل خانے میں داخل کر دیا جائے، اس لیے اس طرح کی بات نہ کی جائے اور یہ نہ کہا جائے کہ ہمیں زیادہ شوق ہے۔ اس کے بعد ایک دن اور آتا ہے، اس کے بعد اگلا جو دن آتا ہے 27 رجب، یہ بھی روزے کا لوگ اہتمام کرتے ہیں۔ کچھ لوگ اس کو کہتے ہیں ہزاری روزہ ہے، یعنی ایک روزہ رکھیں گے 1000 روزے کا ثواب ملے گا۔ دین سے دوری، سنت سے دوری ہمیشہ بدعت اور خرافات میں مبتلا کرتی ہے، توحید سے دوری شرک میں لے جا کے کھڑا کرتی ہے، سنت سے دوری بدعت اور خرافات میں لے جا کر کے مبتلا کرتی ہے۔ اس کا اہتمام بھی کچھ لوگ کرتے ہیں اور کہتے ہیں ایک روزہ 1000 روزے کے برابر ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پتہ چلا کہ کچھ دیہاتی لوگ، پتہ چلا کہ کچھ بہرے لوگ باقاعدہ اہتمام سے اس دن روزہ رکھتے ہیں، کوڑا لے کے نکلے، ادھر ادھر ان کے ہاتھ دین میں ہونا اس کی کوئی گنجائش نہیں تھی، کوڑا لے کے نکلے اور جا کر کے ایک شخص کا روزہ توڑوایا، اور جب تک وہ شخص پیالے میں اپنا ہاتھ نہ ڈال دیتا اور پیالہ منہ سے نہ لگا دیتا تب تک سامنے سے ہٹتے نہیں۔ وجہ کیا تھی؟ عمر فاروق یہ بتلانا چاہ رہے تھے دین وہ نہیں ہے جسے ہم سوچیں، دین وہ نہیں ہے جسے ہم سمجھیں، طریقہ شریعت کا وہ نہیں ہے جسے ہم ایجاد کریں، شریعت وہ نہیں ہے جو ہماری سوچ سے ہم لے کر کے چلیں، کام ان کا، رائے اپنی، اسی کا نام بدعت ہے۔ کام ان کا ہونا چاہیے تو رائے بھی اللہ اور اس کے رسول کی ہونی چاہیے، تب سنت اور شریعت ہے۔ اگر کام دین کا بظاہر ہے لیکن رائے اپنی چل رہی ہے پھر وہ شریعت نہیں، پھر وہ دین نہیں۔ کوئی شخص مغرب کی رکعت 3 کے بجائے 4 پڑھتا ہے، کہتا ہے کون سی غلطی ہے؟ 1 رکعت کا اضافہ کر دیا ہے۔ غلطی یہی ہے کہ اپنی طرف سے ایک چیز گڑ کر کے اس میں ملائی جا رہی ہے، اسے ثواب نہیں ملے گا۔ کسی بھی مفتی سے پوچھو گے، کسی بھی مولانا سے پوچھو گے، بلکہ کسی بھی ادنا جاننے والے سے پوچھو گے، وہ کہے گا نماز نہیں ہوئی بلکہ الٹا گناہ مل گیا ہے، پھر سے نماز پڑھنی پڑے گی، کیونکہ کام ان کا ہے، رائے اپنی ہے۔ دین کا سارا کھیل اتباع میں گھومتا ہے، اتباع نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اتباع صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اسی طریقے سے دین کا فالو کیا جا سکتا ہے، اپنی سوچ سے نہیں، اپنی فکر سے نہیں، اپنی رائے سے نہیں۔ اگر کوئی اس طرح کی حرکت کرتا ہے جس کا تقاضا قرون اولیٰ میں موجود تھا، جس کا تقاضا آقا کے دور میں موجود تھا، جس کا تقاضا صحابہ کے دور میں موجود تھا، جس کا تقاضا تابعین کے دور میں موجود تھا، جس کا تقاضا تابعین کے دور میں موجود تھا، پھر بھی ان لوگوں نے نہیں کیا، اس زمانے میں کوئی اسے کرتا ہے یقیناً وہ بدعت کرتا ہے، اور پھر ایسے بدعتی کو جلدی توبہ کی بھی توفیق نہیں ہوتی۔ اس لیے بدعت کا گناہ سب سے بڑا ہوا ہے، بدعت کا وبال سب سے بڑا ہوا ہے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت میں حوض کوثر پہ میں جان پلا رہا ہوں گا، لوگوں کو حوض کوثر پہ پانی پلا رہا ہوں گا، اور لوگ آ رہے ہوں گے بھاگ بھاگ کر کے، ایک جماعت آئے گی، میں پلانے کے لیے لپکوں گا، وہ میری طرف بڑھیں گے، فرشتے دھکا دے کے انہیں ہٹائیں گے اور فرمائیں گے اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پتہ نہیں ہے آپ کے آنے کے بعد انہوں نے دین میں نئی نئی باتیں ایجاد کی تھی، نیا نیا طریقہ ایجاد کیا تھا، یہ بدعتی لوگ ہیں، یہاں ان کو رکنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے سنت کو فالو کیا جائے، شریعت پر عمل کی کوشش کی جائے، اپنے ذہن و دماغ سے کوئی راستہ گڑ کر کے نہ چلا جائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں شیطان نے کہا
اہلکنی ابن آدم بالاستغفار اہلکتہم بالذنوب، میں نے انہیں گناہوں سے برباد کیا، میں نے انہیں گناہوں سے تباہ کیا، گناہ پہ گناہ کروایا، انہوں نے استغفار اور توبہ سے مجھے برباد کیا۔ ایک گناہ کرتے پھر استغفار کرتے ان سے پاک صاف ہو جاتے، کوئی جرم ہوتا پھر توبہ کرتے ان سے پاک صاف ہو جاتے۔ نتیجہ یہ نکلا میں نے ان کو دوسرا راستہ سکھایا، میں نے ان کو بدعات اور خرافات میں مبتلا کیا۔ اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صحیح کر رہے ہیں جبکہ وہ گناہ میں مبتلا ہے، اور جب سمجھتے ہیں کہ صحیح کر رہے ہیں تو پھر توبہ بھی نہیں کرتے۔ اس طریقے سے دنیا اور آخرت ان کی برباد ہو رہی ہے۔ کسی کو قرآن میں اللہ سورہ کہف میں 16ویں پارے میں فرماتا ہے قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا۔ اب کہیے کہ کیا ہم خبر دیں، ہم بتا دیں سب سے برباد کون ہے؟ عمل کے اعتبار سے کام بھی کر رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے، حج بھی کر رہا ہے، زکات بھی دے رہا ہے، صدقہ و خیرات بھی کر رہا ہے، لیکن بدعات اور خرافات میں مبتلا ہے، سب سے زیادہ برباد کون ہے؟ ہم اسے بتا دیں قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، جن کی کوشش دنیاوی زندگی میں رائگاں جا رہی ہے اور بیکار جا رہی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اچھا کر رہے ہیں، وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا، جب سمجھتے ہیں کہ اچھا کر رہے ہیں پھر توبہ کیوں کریں گے، پھر استغفار کیسے کریں گے؟ اس لیے ہمیشہ سنت کو فالو کرنا چاہیے، کوشش ہمیشہ جاری رکھنی چاہیے کہ سنت کے پیچھے چلیں۔ ایک سنت میں جو نورانیت ہے ہزار برس سے وہ تاریکی ہے کہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی دل تاریک، دماغ تاریک، کوئی روشنی نہیں، نبی کی سنتیں نہیں تو گھروں میں برکتیں نہیں، نبی کی سنتیں نہیں تو گھروں میں رحمتیں نہیں۔ اس لیے اسی کو اپنایا جائے۔ تو اس ماہ مقدس میں یہ دعا کا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے میرے ربا، اے میرے اللہ، تو رجب اور شعبان کے مہینے میں ہمارے لیے برکت رکھ دے، اسے بابرکت بنا دے اور ہمیں رمضان میں پہنچا دے۔ آج شام کو دھیان سے چاند دیکھنے کی کوشش کی جائے اور دیکھنے کے بعد اسے پڑھا جائے، اور نہیں دیکھا گیا تو بھی جب ذہن میں آئے کہ اب غروب تو ہو ہی چکا ہے، چاند نکل چکا ہے، کیونکہ 30 کے بعد ہمارے یہاں اتنی آنے والی نہیں ہے، پھر اس دعا کو پڑھ لیا جائے اور رمضان کا انتظار کیا جائے اور یہ دعا کی جائے اللہ ہم سب کو عافیت اور خیریت سے رکھے، اللہ ہم سب کو عافیت اور خیریت سے رمضان المبارک کا مبارک مہینہ عطا فرمائے اور اس میں اعمال صالحہ کی اور اس میں نیک کاموں کی توفیق عطا فرمائے اور اعمال مقبولہ نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ۔